السلام علیکم جی، میرا نام ڈاکٹر یاسر ناصر ہے اور آج میں بڑے ایک کامن چیز کے اوپر روشنی ڈالنے لگا ہوں عام لوگوں کے لیے، بہت سادہ اور عام لوگوں کے لیے کہ پلمنری ٹی بی یا پھیپھڑوں کی جو ٹی بی ہوتی ہے اس کی پریونشن یا اس کی حفاظت کیسے کرنی ہے، اس سے کیسے بچا جائے۔ اچھا، میں چھوٹی سی اس سے پہلے ایک تمہید باندھتا ہوں۔ ہم میں سے 99.9% لوگ جو پاکستان میں رہ رہے ہیں ان کو ٹی بی کے بارے میں کسی نہ کسی حوالے سے اویئرنیس ہوتی ہی ہے، کیونکہ بڑی کامن بیماری ہے۔ پاکستان دنیا میں چوتھے نمبر پہ آتا ہے ٹی بی کے اندر، چاہے وہ سادہ ٹی بی ہو چاہے وہ پیچیدہ ٹی بی ہو، پاکستان کا نمبر بہت اوپر ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے۔ ٹی بی اتنی پھیل کیوں رہی ہے پاکستان کے اندر، یا ٹی بی سے بچاؤ کیسے کرنا ہے اس ملک کے اندر، اس کے اوپر میں فوکس کروں گا۔ ٹی بی کی تشخیص، ٹریٹمنٹ، یہ ساری چیزیں ڈیٹیل میں بہت بار ڈسکس ہو چکی ہیں، اس لیے میں پریونشن کے اوپر یا حفاظت کے اوپر یا بچاؤ کے اوپر میرا دباؤ زیادہ ہے۔ پاکستان میں یا کنڈینس شہروں کے اندر، ایسے شہر جن کے اندر بہت زیادہ لوگ رہتے ہیں جیسے لاہور، کراچی، جن کے اندر پاپولیشن بہت زیادہ ہے، 1-2 کروڑ کی پاپولیشن ہے، بہت زیادہ لوگ رہتے ہیں، اس میں ٹی بی کے پھیلنے کی شرح بھی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اب ٹی بی کو تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ پھیپھڑوں کی ٹی بی ہوتی کیا ہے۔ پھیپھڑوں کی ٹی بی پھیلنے کا ایک ہی سادہ سا طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ کوئی پیشنٹ کھانسے، چھینکے یا سانس لے جس کو ٹی بی ہے، اور ساتھ بیٹھا بندہ اسی سانس کو اپنے اندر کھینچ لے، اس ہوا کو، اس سے کیا ہوگا کہ ٹی بی والے مریض کے پھیپھڑے سے جراثیم نکلا اور ایک نارمل مریض بندہ جو ساتھ بیٹھا ہوا تھا اس کے پھیپھڑوں کے اندر چلا گیا۔ یہ ٹی بی پھیلنے کا اکلوتا طریقہ ہے۔ دوسرا، ٹی بی جن لوگوں کو ہوتی ہے اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہماری پاپولیشن کے اندر ڈورمنٹ ٹی بی یا ٹی بی کا بیکٹیریا کسی نہ کسی شکل میں جسم کے اندر پڑا رہتا ہے، لیکن ایکٹیو ہو کے علامتیں نہیں چھوڑتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری قوت مدافعت اس کو دبا کے یا اس کو سائیڈ پہ لگا کے، آپ آسان لفظوں میں سمجھے، بیٹھی ہوتی ہے ہماری قوت مدافعت۔ لیکن جیسے ہی کسی وجہ سے قوت مدافعت کمزور ہوتی ہے، کسی بیماری کی وجہ سے، جیسے ڈائبٹیز ہے، اچھا کھانا نہ کھانے کی وجہ سے، یا زیادہ دیر بھوکا رہنے کی وجہ سے، یا کسی اور وجہ سے، جیسے ہی آپ کی قوت مدافعت جسم کی کم ہوتی ہے تو وہ ٹی بی کا بیکٹیریا جو بیٹھا ہوا تھا، کچھ نہیں کر رہا تھا، وہ ایکٹیو ہو جائے گا اور ٹی بی کی علامتیں آنی شروع ہو جائیں گی۔ تو 2 طریقے میں نے بتائے، یا تو ٹی بی کا بیکٹیریا اپنے آپ جسم کے اندر ایکٹیو ہو جائے، تیز ہو جائے، جو کہ پہلے سے موجود تھا، اور ٹی بی کا دوسرا طریقہ میں نے بتایا کہ آپ ٹی بی کا جراثیم کھینچیں، ہوا اپنے پھیپھڑوں میں لے جانے کے عمل کے دوران۔ دوسرے اینگل سے اس کو ڈسکس کرتا ہوں کہ ٹی بی ہونے کے 2 بڑے بڑے طریقے کیا ہیں۔ ایک کہ آپ ٹی بی کے مریض سے جراثیم لیں ہوا کے ذریعے، سانس کے ذریعے، اور دوسرا طریقہ کیا بتایا کہ ٹی بی کا جراثیم پہلے سے جسم میں موجود تھا جو قوت مدافعت کے کم ہونے کی وجہ سے ایکٹیویٹ ہو گیا۔ یہ 2 طریقے بڑے بڑے ہیں جن سے ٹی بی ہوتی ہے۔ ان دونوں کو بار بار فوکس کیوں کر رہا ہوں یا بار بار کیوں بتا رہا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ مریضوں کا پہلا سوال جب ان کو ٹی بی کی تشخیص ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب میں اپنے برتن الگ کروں، میں اپنا کمرہ الگ کروں، میں اپنے کپڑے الگ کروں، میں سارا کچھ الگ کروں کہ میرے بچوں کو ٹی بی نہ لگ جائے۔ تو میں اس بات پہ اس لیے بار بار فوکس کر رہا ہوں کہ کپڑے، برتن، جوتے، ان چیزوں سے ٹی بی کا تعلق نہیں ہے۔ ٹی بی کو پھیلنے کے 2 ہی طریقے ہیں ٹی بی کے پھیلنے کے، اور وہ میں نے کیا بتایا کہ یا تو اندر پڑا بیکٹیریا ایکٹیو ہو جائے، یا آپ کسی ٹی بی کے مریض سے وہ جراثیم سانس کے راستے اندر کھینچیں۔
कि वो छींक मारे या खांसे और वही बैक्टीरिया आप अपने अंदर खींच लें। दो तरीके समझाने के बाद अब मैं आता हूं अपनी मेन चीज के ऊपर कि टीबी से बचना कैसे है। अब देखें, अगर दोनों तरीके पता चल गए कि टीबी कैसे फैलती है, तो यही तरीका कार करेक्ट करने से आप उससे बच सकते हैं या ठीक करने से बच सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर कमजोरी की वजह से या कुव्वत मुदाफत की वजह से टीबी हो रही है, आप खाना अच्छा करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, आप बॉडी को बिल्ड करेंगे अपनी, और कुव्वत मुदाफती निजाम को सेट करके रखेंगे ताकि टीबी ना हो। ये तो आसान हो गया। दूसरा तरीका कि अगर कोई फेफड़े में से जरासीम टीबी का मरीज फेंक रहा है और आप वो टीबी का जरासीम खींच रहे हैं, तो आप उस खींचने के प्रोसेस को रोकें। वो कैसे हो सकता है? आपको पता चल गया कि अगर किसी को टीबी है, आप उससे फासला बना के रखें। वो खांस रहा है, छींक रहा है, आप थोड़े फासले पे हों। दूसरा तरीका यह है कि आप N95 एक खास किस्म का मास्क आता है जिसपे फिल्टर लगा होता है, इकलौता मास्क दुनिया में जो टीबी के जरासीम को रोक सकता है, या आपने ये मास्क लगाया हो या जिसको टीबी है उस बंदे ने ये मास्क लगाया हो। अगर वो मास्क लगाता है या आप मास्क लगाते हैं, दोनों सूरतों में आप टीबी का जरासीम सांस के रास्ते अंदर खींचेंगे नहीं, और अगर खींचेंगे नहीं तो टीबी नहीं होगी। तो दो तरीके टीबी होने के, दो तरीके टीबी से बचने के। अब टीबी जो कि इतना पुराना टॉपिक है या इतनी पुरानी बीमारी है, उसके ऊपर मैं आज क्यों बात कर रहा हूं? उसकी वजह यह है कि कुछ छोटी छोटी अवेयरनेस की चीजें हैं जो पहुंचाने की जरूरत है। जैसे कुछ छोटे इलाके लाहौर के या कुछ गुंजान आबाद इलाके जहां पे एक ही घर के अंदर 4-4, 5-5, 6-6 अफराद रह रहे होते हैं एक ही कमरे के अंदर, तो उस केस में क्या होता है कि किसी एक को टीबी लगती है, वो खांस रहा होता है, छींक रहा होता है उसी कमरे में, और उसी कमरे में बाकी लोगों के सोने की जगह होती है, तो वो उस जरासीम को खींच लेते हैं और उस कमरे में मौजूद 5-6 लोगों को सबको टीबी हो जाती है। इसी तरह हॉस्टल्स जो होते हैं उसमें यह बड़ा कॉमन होता है कि किसी एक को टीबी हो जाती है, उसी कमरे में 6-7 लोग बैठे टीवी देख रहे होते हैं या कुछ भी कर रहे होते हैं, पढ़ाई कर रहे होते हैं, तो उससे क्या होता है, उन सबको टीबी हो जाती है। तो टीबी का बचाव तभी मुमकिन है अगर आपको पता हो कि टीबी होती किस तरीके से। दोनों मशहूर तरीके मैंने बता दिए जिनसे टीबी हो सकती है, दोनों की मैंने प्रिवेंशन या बचाव भी बता दिया। मजीद इसके बारे में मैं थोड़ी और रोशनी डालूंगा किसी एक और वीडियो में कि आपने टीबी को रिपोर्ट कैसे करना है या सरकार तक उसको बताने का क्या तरीका कार है जिससे आप टीबी होने वाले मरीजों को रिपोर्ट कर सकें या रजिस्टर कर सकें। तब तक के लिए जो दो मैंने चीजें इंपॉर्टेंट बताई हैं, इस पे अमल करना बड़ा जरूरी है। शुक्रिया।